بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سوال ہے رمضان المبارک اور قرآن پاک کے تعلق سے۔ شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رمضان المبارک اور قرآن کریم میں کوئی تعلق اور مناسبت ہے، اور کیا اس ماہ میں تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں شیخ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک اور قرآن پاک میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور دونوں قرآن کا مدارسہ اور دور فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں اس وقت اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور کرتے، تو اس مناسبت سے آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی عام ہو جاتی۔ اسی بنا پر علماء کرام نے ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن ختم کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت اور دوسروں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ اسی طرح روزہ اور قرآن میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کے نزول کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی، اور روزہ کی فرضیت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور ایک حدیث میں قرآن کریم اور روزے کی بروز قیامت سفارش کا تذکرہ بھی ایک ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وقال الألباني اسناده حسن۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے
روک رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا تھا، پس میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس واسطے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے درس کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں میں اور خارج صلاۃ بھی اسے بکثرت پڑھنا چاہیے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔